دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، خوشی اور غمی ان کی زندگی کا ایک مستقل حصہ ہے۔ وہ مذہبی طبقہ ہو تب بھی، بے دین لوگ ہوں تب بھی، سیکولر لوگ ہوں تب بھی، وہ کسی بھی سوچ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن خوشی اور غمی اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی کبھی کبھی بڑے بڑے پریشان ہوئے، اور ان کے مقابلے میں جو اللہ کے دشمن تھے، جن کے پاس بہت کچھ تھا، وہ بھی زندگیوں میں کبھی کبھی بڑے پریشان ہوئے۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو معلومات دے کے یہ سمجھایا ہے کہ تمہاری زندگی میں خوشی آئے تو کیا کرنا ہے، غم آئے تو کس طرح فیس کرنا ہے۔ جو لوگ ان ہدایات کا لحاظ رکھتے ہیں ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی، اور جو ان ہدایات کا لحاظ نہیں رکھ پاتے کسی بھی وجہ سے، ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی، ان کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی۔ وہ مسائل اگرچہ بڑے تفصیل طلب ہیں، لیکن آج ان میں سے ہم ایک نقطے پر ہی بات کریں گے کہ انسان اکثر خوش کیوں نہیں رہتا۔ ہم لوگ اپنے آپ کو اسی کلب میں شامل کر کے جائزہ لیں کہ اکثر و بیشتر ہم خوش نہیں رہتے، اور اس کا جائزہ لینا بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم خوش کیوں نہیں رہتے۔ لیکن آج میں چند چیزیں انشاءاللہ وہ رکھنا چاہوں گا جو مجھے بھی فائدہ دیں گی، آپ کو بھی فائدہ دیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر اداس ہو جانا، پریشان ہو جانا، خوشی موجود ہے، اس کو انجوائے نہیں کرنا، اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا، بلکہ خوشی کی موجودگی میں پریشان ہو جانا، یہ ہمارے رویوں میں سے ایک ایسا رویہ ہے جو قابل اصلاح ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم خوش کیوں نہیں رہتے، اسباب تو اس کے بڑے ہیں، لیکن میں ایک دو چیزیں ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلا ہمارے خوش نہ رہنے کی ایک بڑی حساس وجہ یہ ہے کہ ہم جو نعمت اور جو وقت اور جو سہولت ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ موٹی سی بات ہے، جو نعمت، جو سہولت، جو وقت، جو لمحہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ مستقبل میں مجھے یہ چاہیے، کہیں یہ نہ ہو جائے، یہ چھن نہ جائے، یہ حادثہ نہ ہو جائے، اس خوف نے ہمیں پریشان کر دیا۔ جو موجود ہے پھر سمجھ لیں اس کی قدر نہیں ہے، اور جو موجود نہیں ہے اس کی ٹینشن ہے، اس کی فکر ہے۔ یہ ہمارا وہ رویہ ہے جو ایک لحاظ سے مس مینجمنٹ ہے، ایک لحاظ سے بے صبری ہے، اور اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ ناشکری کی خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک رویہ ہے، اور یہی وہ غلط قسم کا رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم خوش نہیں رہ پاتے۔ اگر اس کو مزید آپ شارٹ کریں تو کہہ لیں کہ ناشکری وہ رویہ ہے جو ہمیں خوش نہیں رہنے دیتا۔ اگرچہ زبان سے ہمارے اکثر و بیشتر یہی نکلتا ہے، الحمدللہ رب دا دتا سب کو جے تے پھر متھا پھڑ کے بہن دی لوڑ کا دی، سب کو جے تو پھر شکووں کی ضرورت کیا ہے، سب کچھ ہے تو پھر لوگوں کے سامنے رونے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں، ہم ایک رویے سے محروم ہیں، اور وہ رویہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، لفظ استعمال کیے قد افلح، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ کون سا بندہ جی؟ کہا کہ جو اسلام لایا
یہ پہلی اس کی صفت ہے، من اسلم، اس نے اسلام کو قبول کیا، وہ رزق کفافا، اور اس کو اتنا رزق دیا گیا جو اس کی ضرورت پوری کر دے، سٹور ہونے والا نہیں، جمع ہونے والا نہیں، سوئس اکاؤنٹس کی نظر نہیں، کفافا، جو اس کو کفایت کر دے، اس کی ضرورتوں کو پوری کر دے، جو بیسک ضروریات ہیں۔ اور آگے جملہ کیا فرمایا؟ اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس پر راضی رہ جائے۔ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے، لفظ ہے قناعت کے، وہ اس پر قناعت کر جائے۔ آپ یہ 4 خوبیاں بیان کر کے کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اس کی تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے کہ اسلام بھی پاس نہیں، اسلام پاس نہیں، اور رزق ٹھیک ٹھاک موجود ہے، لیکن اس پر قناعت کا تصور نہیں، اس پر رضامندی نہیں ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے، ایک عجیب ہوس اور حرص ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ جو اللہ نے دیا ہم چونکہ اس پر راضی نہیں رہے، تو جب ہم نے اللہ پر راضی نہیں رہنا تو ایک اور حدیث واضح کرتی ہے کہ بندے پر جب آزمائش آتی ہے، اگر وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہے تو اللہ بھی اس پر راضی نہیں رہتا۔ اور جب رب راضی نہیں رہتا تو پھر یہ دنیا کی چیزیں یہ بندے کو پرسکون نہیں کر سکتی، یہ ریلیکس نہیں کرتی۔ اصل میں اللہ ہی بندے کو سکون دیتا ہے۔ الفاظ ہے قرآن مجید میں، انک اضحک و ابقا، اللہ ہی ہنساتا ہے اور اللہ ہی رلاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو رویہ ہے یہ ہے اصلاح طلب، یہ ہے اصلاح طلب۔ اب اس رویے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ طریقہ کار بھی ہمیں سمجھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثلا ناشکری سے بچنے کا جو سب سے شاندار اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ہے اپنے سے نیچے دیکھنا، اپنے سے نیچے دیکھنا۔ اس رویے کا علاج ہے۔ آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تعذروا نعمت اللہ علیکم۔ فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے سے نیچے دیکھا کرو اور اپنے سے اوپر نہ دیکھا کرو۔ اگر آپ نے اپنے سے اوپر دیکھا تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو تمہارے پاس موجود ہے تم اس کی ناشکری کر بیٹھو گے، اور جب ناشکری ہوگی تو کیا نتیجہ ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا میرا شکر ادا کرو تو اور لے لو، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ ہے وہ وائرس جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ جب ہم ناشکری کی طرف جاتے ہیں آسمانوں سے اللہ کی قسم عذاب کی دھمکی ہے اس آیت کے اندر۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نعمتیں کم کر دیں گے، یہ نہیں کہا گیا کل تمہیں 100 روپیہ ملتا تھا آج تمہیں 50 ملیں گے، یہ بات ہی نہیں ہے۔ ناشکری اللہ کے نزدیک اتنا بدتمیز قسم کا رویہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے نعمتیں کم کرنے کی بات نہیں کی، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نارمل عذاب کی بات بھی نہیں کی، کہا میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بدتمیزی کی وہ شکل ہے جو اللہ قطعاً پسند نہیں کرتا، قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور میرا خیال ہے وہ بے نیاز ہے سارے عالموں سے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کے ساتھ وابستہ، کوئی کمی کا اس کو خدشہ نہیں۔ وہ بھی غصہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں کہاں ناشکری کرتے ہیں، وہی نہیں جو ہمارے متعلق ہیں۔ کیا جب وہ ناشکری کرتے ہیں تو ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ جب 10 15 20 سال کے بعد اولاد کہہ دے باپ کو کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو باپ اس وقت اپنی کیفیت دیکھے نا کہ میرے 15 20 سال کی کوششوں کے بعد اس کا یہ جملہ، اس کی یہ سٹیٹمنٹ، اس کا یہ سرٹیفکیٹ کہ تم نے بطور باپ ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو باپ کو جو اس وقت سمجھ آتی ہے نا اس سے زیادہ سمجھ ہمارے رب کو آتی ہے۔ جب ایک بیوی کہہ دیتی ہے کہ کیا ملا تجھ سے محبت کر کے یا شادی کر کے، کیا پایا ہے؟
خامد کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ کہ میں تیرے ساتھ بندھی ہوئی تھی، پتہ چلے دوئیں ڈنگر منڈی دے کٹھے کر کے رسے نال بننے سن، کوئی رشتہ، کوئی نظریہ، کوئی فیلنگز، کوئی احساس، کوئی محبت، مروت، الفت، نکاح، یہ کوئی چیز نہیں تھی، دو جانوروں کو باندھا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے تر سے کچھ نہیں ملا، وہ کہتے ہیں مجھے تر سے کچھ نہیں ملا، حالانکہ 8-10 بچے پیدا کر کے بیٹھے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ناشکری سر چڑھ کے بولتی ہے، پھر دلوں سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر احترام ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی رویہ اور مزاج ہے، اور اس سے بڑھ کے ہمارا رب کہتا ہے جو ساری دنیا سے بے نیاز ہے، جس کو ہماری ضرورت ہی نہیں، ہماری پرواہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے اگر ناشکری کرو گے تو پھر ریلیکس نہیں رہو گے، پھر خوش نہیں رہنے دوں گا، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ یہ کیسے کنٹرول ہو؟ ہر کسی نے منہ اوپر اٹھایا ہوا ہے، چھت کے اوپر دیکھتے ہیں اوپر کیا اڑ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاؤں زمین پر ہیں، میں ذرا نیچے بھی دیکھ لوں، ایسا نہ ہو کہ میری نظریں اوپر ہوں اور نیچے میں کہیں کھائی میں گرا ہوں۔ یہ ہمارا روڈ میپ ہی نہیں، یہ ہمارا واکنگ ٹریک ہی نہیں ہے، یہ ہمارا رویہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اکثر جب ہم کھائی میں گرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا وجہ بنی، میرا دھیان کتے اور سی، تیرا دھیان ہی کتے اور نہیں، تیرا دماغ بھی کتے اور سی۔ بعض اوقات دھیان کہیں اور ہو، دماغ بندے کا راستے میں ہو نا، پھر بھی اس کا ٹریک چل جائے، نہیں، یہ وہ رویہ ہے۔ اب آئیے اس کو ذرا سمجھیے کہ حالات مشکل ہوتے ہیں زندگی میں، لیکن مستقل نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑی سی جھلک ان کی دیکھنی چاہیے کہ جن عیاشیوں اور نعمتوں پر ہم آج تک شکر ادا نہیں کر پا رہے اور ہماری سوچ اس طرف جا نہیں رہی، کیا یہ سارا کچھ اس کائنات کی سب سے محبوب ہستی، سب سے قابل ہستی، جس کے لفظ دنیا کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کا وجود کتنا زیادہ ضروری ہوگا، جس کی سوچ دنیا کو بدل رہی ہے، اس ہستی کا وجود کتنا ضروری ہوگا، اور اس ہستی کی خوشی کتنی ضروری ہے، اس کا ریلیکس رہنا کتنا ضروری ہے۔ اور وہ کائنات کا خالق اور مالک جس نے اس کو بطور رسول خود مبعوث کیا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ خیر الرازقین ہے۔ نگر نبی کے گھر کا نقشہ کیا ہے؟ یہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھ لیجیے کیا نقشہ ہے گھر کا؟ سبحان اللہ۔ اماں جی کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کے دنیا سے رخصت ہونے تک کچن کا مینیو کیا تھا؟ آج تو ہمارے ہاں فریجیں بھری پڑی ہیں، دماغ ناشکری سے بھرا پڑا، بالکل جس طرح بچے ہم دیکھتے ہیں نا، بچے کھانا کھا رہے ہیں، کھانا سامنے پڑا ہے، یہ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں اور سوال کیا کر رہے ہیں؟ شام کو کیا پکانا ہے، شام کو کیا پکانا ہے، یہ بچے سوال کر رہے ہیں۔ چلو بچے ہیں وہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کی کھانے پینے کی عمر ہے۔ بچوں کا باپ 50 سال کا ہے، وہ تو ریلیکس ہو جائے، اس کی ماں تو ریلیکس ہو جائے، کل کیا پکانا ہے، مہینے تک گزارا کیسے کرنا ہے، سب کچھ پڑا ہے، بینکوں میں بھی پڑا ہے، فریجوں میں بھی پڑا ہے، جیبوں میں بھی پڑا ہے، سٹور گودام میں بھی پڑا ہے، لیکن نہیں ہے تو وہ حرص اور حوث، اس کو کوئی تالا نہیں لگا رہا، جس کی وجہ سے دروازے اس کے کھلے ہیں۔ کیا پکے گا، کیا کریں گے، کیا ہوگا، کیا بنے گا، اس سوچ نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، ہم ریلیکس نہیں رہ رہے۔ اماں جی کہتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے اس طرح گزر جاتے تھے کہ چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ یہ سلنڈروں والے چولہے نہیں ہیں، یہ گیس والے چولہے نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین ہیٹر کا کام بھی چولہے سے لے لیتی، اور کئی اتنی گئی گزری اور بیڑا غرق کرنے والی ہیں ملک کا بھی، اپنے گھر کا بھی، کہ سارا دن چولہا گیس کا ہلکی آنچ پر اسی لیے چلتا رہتا ہے، کیڑا دوبارہ آگ لائے۔ صرف ماچس کی ایک تیلی جلانے سے بچنے کے لیے سارا دن چولہا جلتا رہتا ہے، اور پوری فیملی نے ماشاءاللہ بیکری کھولی ہوئی ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، اور اس کے باوجود لہجوں میں، لفظوں میں، رویوں میں شکر نہیں ہے،
شکر نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، شکوے ہیں، تنقید ہے، رونے ہیں. یہ ہمارے رویے ہیں جو کہ اللہ کو پسند نہیں. ہماری ماں کہہ رہی ہے 2 مہینے ہمارے گھر چولہا ہی نہیں جلتا تھا، اس لیے کہ پکانے والی چیز ہی کوئی نہیں. بھتیجا کہتا ہے پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ کہتی ہیں 2 سیاہ چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے. کبھی کبھی پڑوسیوں کی طرف سے کوئی تھوڑا سا دودھ آ جاتا تھا، کبھی کبھی انہوں نے اونٹنیاں رکھی ہوئی تھی، ہم ایک کھجور کھاتے. یہ سیاہ چیز، یہ ڈش ہے جس کو ہمارے افطاری کے مینیو میں دیکھیں نا، بیچاری بس روزہ افطار کروانے کے لیے ہوتی، اس کے بعد اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا، وہ تو کونے پر پڑی ہوتی. وہ تو ایک چھوٹی سی پرچ میں، پلیٹ میں، پیالی میں، وہ 5 بندے بیٹھے ہیں تو 5 ہی بڑی ہیں، 5 ہی بڑی ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو چسکے ہیں، مسئلہ تو اوور لوڈنگ اور فلنگ ہے. پھر ہمارے ٹیبل پر چیزیں پوری نہیں آتی اور کھجور ہماری کونے میں پڑی ہوتی. اور اماں کیا کہہ رہی ہے؟ 2 مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، سادہ کنویں کا پانی، نہ منرل واٹر ہے، نہ کولڈ ڈرنکس ہے، نہ مشروبات ہے رنگ برنگے، کنویں کا پانی ہے اور کھجور ہے. اور 1 دن 2 دن 1 ہفتہ، کہتی ہیں 3 چاند نکل آتا تھا، چیزیں ہی نہیں ہوتی تھی، ہم ایسے گزارا کرتے رہے. پھر آپ ہی کہتی کہ ہمارے گھر میں مسلسل 3 دن پیٹ بھر کے کھانا میسر آیا ہی نہیں. مسلسل 3 دن پیٹ بھر کے کھانا ہمیں میسر نہیں آیا. 1 دن پیٹ بھر کے ملا تو دوسرے دن چھٹی ہو گئی. 3 دن مسلسل ہم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. پھر ایک جگہ کہتی ہیں اگر ہم نے 1 دن میں 2 دفعہ کھانا کھایا ہے تو دوسری دفعہ جو کھایا وہ کھانا نہیں ہوتا تھا، وہ کھجور ہی ہوتی تھی. آپ یہ کہہ سکتے تھے 2 دفعہ کھانا کھایا لیکن ایک ڈنگ میں کھجور کھائی اور ایک وقت میں ہم نے کوئی کھانا کھا لیا. یہ ہمارے ہاں ابھی جی بریک فاسٹ ہے جی، ماشاءاللہ بریک فاسٹ بھی 4 پراٹھوں سے نیچے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ہمارا بریک پتہ نہیں ہم نے کیا بریک کرنا ہوتا ہے، کرسیاں توڑنی ہوتی ہیں ظاہر ہے جتنے بڑے ہوں گے. اور ابھی 10 بجے ہیں، برنچ ہے جی. یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ لنچ سے پہلے ہے جی، یہ جی ٹی بریک ہے جی، یہ جی اب دوپہر کا کھانا ہے جی، اب فریشمنٹ ہے جی، اب ڈنر ہے جی. اچھا بھائی کیا زندگی میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یہ ہمارا کام شروع ہوا ہے ماشاءاللہ صبح اور چل رہا ہے رات 12 بجے تک. اور ٹینشن پھر یہی ہے سویرے کی سلاج ہے، کی بنانا ہے. سبحان اللہ، کیا UNO بیٹھی ہے عالمی مسائل حل کرنے کے لیے، ساری فیملی سر جوڑ کے کہ صبح بنانا کیا ہے. اتنی فکر، اتنی ٹینشن، پوری عالمی سطح پر تباہی کا خطرہ مچا ہوا ہے اور یہ فیملی سر جوڑ کے بیٹھی ہے. اور ماہرین کوئی کچن کے، کوئی فریج کے، کوئی سٹور کے، کوئی چسکوں کے، وہ بیٹھے ہیں رائے دینے کے لیے. اور ہمارے نبی کا گھر ہے کہ کھانے کے لیے چیز کوئی نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گئے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ گھر والیوں سے کچھ دیر کے لیے ناراض ہو کے، اوپر ایک چھوٹی سی جگہ تھی، کمرہ تھا دوسری منزل پر کہہ لیں چھوٹا سا مٹی کا، اس میں آپ لیٹے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی آنے کی، چلے گئے. جب جا کے کچھ دیر دیکھا تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بات نہیں ابھی کچھ ہوئی، اس دنیا کی سب سے مقدس ہستی کا گھر دیکھا جا رہا ہے. اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا وہ ایک چھال تھی کھجوروں کی کہہ لیں یا کیکر کی، تو ایک چمڑے کا بستر نظر آ رہا ہے اور ایک تکیہ اور جو تھوڑے سے توڑے نہیں، ڈرم نہیں، پیٹیاں مٹیاں نہیں، تھوڑے سے جو وہ کونے میں پڑے ہوئے ہیں. اور جس چٹائی پر آپ لیٹے تھے، چونکہ آپ کے جسم پر آپ کے تہمت کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں تھا، تو آپ کی کمر مبارک پر اس چٹائی کے نشانات پرنٹ تھے. تو یہ منظر جب حضرت عمر نے دیکھا تو رو پڑے. تو اللہ کے نبی نے کہا عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے
فوری ذہن میں بات آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ، اللہ کے باغی، اس کے دشمن، اس کے مخالف، ان کا رہن سہن تو کیا سٹینڈرڈ کا ہے، کیا سہولتیں ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ آپ نے پھر شکوے کا جواب شکوے میں نہیں دیا، آپ نے بھی ٹھنڈی آہ بھر کے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ملا ہمیں، نہیں، آپ نے تربیت کرنی تھی، اصلاح کرنی تھی۔ آپ نے کہا عمر کیا تو پسند نہیں کرتا یہ کیسر و کسریٰ والے اس دنیا کے عارضی مزے لے لیں، ٹیمپریری، اور ہم آخرت کے مستقل مزے لے لیں، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ چپ تو وہ کر گئے، لیکن ہم بھی ذرا دیکھیں کیا ہماری طبیعتوں میں صبر آ سکتا ہے؟ کب آئے گا؟ جب فکر آخرت کی ہوگی تب تو صبر آ سکتا ہے، اور جب سوچیں یہ بن جائیں کہ وہ مجھ سے آگے کیوں ہے اور کیسے اور کتنا، اور میں نے اس کو کراس کیسے کرنا ہے، بس یہ وہ پرابلم ہے جو ہمیں جینے نہیں دیتی، جو ہمیں سکون نہیں لینے دیتی، جو ریلیکس نہیں ہونے دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، بحرین سے کوئی مال آیا تھا جزیہ کا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ مال لے کے آئے، لوگ خوش تھے، مسکرا رہے تھے مال جب آیا، تو آپ بھی باڈی لینگویج کو سمجھتے تھے، آپ نے کہا لگتا ہے تمہیں پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ بن جراح مال لے کے آئے ہیں، تو اسی لیے تم خوش ہو نا۔ وہاں آپ نے کچھ باتیں کی، آپ نے کہا لوگوں مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ آنے والا وقت تمہاری معاشی کمزوری کا ہوگا، مجھے یہ خدشہ ہی نہیں، مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے، مجھے یہ فکر نہیں ہے، مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ آنے والے دور میں تم لوگ معاشی طور پر کمزور ہو گئے، فکر و فاقہ ہوگا، نہیں، مجھے تو الٹا یہ خدشہ ہے، مجھے تو لگتا یہ ہے کہ حالات ایسے بدلیں گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر رزق کے دروازے کھلے تھے تم پر کھول دیے جائیں گے، پھر جس طرح وہ غفلتوں میں پڑے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، تم بھی ایسے ہی آپس میں مقابلے کرو گے، حدیث کے لفظ ہیں تم آپس میں مقابلے کرو گے، پھر یہ چیزیں مقابلوں کی وجہ سے غفلت میں ڈالتی ہیں۔ پھر آگے لفظ بڑے سخت ہیں، آپ نے فرمایا جس طرح پھر اس دنیا نے ان سہولتوں نعمتوں نے ان کو غفلت میں ڈال کے ان کو ہلاک کر دیا تھا، مجھے خدشہ ہے کہ اسی طرح تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ کوئی عذاب ظاہراً نہ دیکھیں، آج ہماری بہت بڑی تعداد بہت کچھ ہونے کے باوجود دین سے دور ہے کہ نہیں ہے، آخرت سے غافل ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائی غصہ نہ کریں، ہمارا جمعہ 1:30 بجے تک چلے، 2 بجے تک چلے، ماشاءاللہ حاضری ہوتی رہے گی، کیوں؟ ہم مصروف لوگ ہیں۔ 4 پارے میں ذکر ہے میری جاب کا، بخاری شریف میں ذکر ہے میری نوکری کا، کہ جو کام میں نے طے کیے ہیں وہ نہیں ہلنے چاہیے، ہر چیز ہلتی ہے تو ہل جائے، میرے دنیا کے چند کاغذ کے ٹکے ان کا گراف نیچے نہ آئے، ورنہ تو مر جانا مقام ہے۔ کون سی زندگی ہے، کیا لیول ہے، کیا حیثیت ہے، اس چیز نے ہمیں وہاں تک پہنچایا۔ پھر ایک بد دعائیہ جملہ ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار، پیسے کا، دینار کا، درہم کا غلام برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور اس کی تشبیہ کیا دی، اس کی علامت کیا بتائی؟ اس کی علامت یہ ہے جو غلام ہے مٹیریلزم کا، ان اوتی رضی و ان لم یوت لم یرضا، کہا جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو فریش خوش، اور جب یہ چیزیں اس کو نہیں ملتی تو ناراض، سیڈ موڈ ہے، منہ لمکیا داوے، منہ ہی نہیں سدھا، لہجے بدل گئے، لفظ بدل گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی۔ ہمیں اپنے موڈ دیکھنے چاہیے کہ جب یہ چیزیں ملیں تو رویے کیا ہیں، جب یہ نہ ملیں تو رویے کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ آپ نے اسی پر ایک بات سمجھائی، کہا میں نے جہنم کو وزٹ کیا، جنت کو بھی وزٹ کیا،
ایک جملہ سمجھایا، کہا میں نے وہاں کثرت کے ساتھ جنت میں جو لوگ دیکھے ہیں نا، نرم طبیعتوں والے، نرم مزاج، نرم دلوں والے، اور جہنم میں نے کون لوگ دیکھے ہیں؟ اکھڑ مزاج، سخت طبیعتوں والے۔ اور ایک روایت میں ساتھ کہا عورتوں کی میں نے جہنم میں کثرت دیکھی، اور وجہ بیان کر دی، 3 باتیں بیان کی کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں کیوں ہیں۔ 3 باتیں۔ ایک رویہ کہا یہ لعنتیں بہت زیادہ کرتی، لعنتیں، حدیث میں لفظ لعن تان کے، لعنت الگ کام ہے، تانے دینا الگ کام ہے۔ تیسرا فرمایا اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے جہنم میں جو عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، ایک وجہ ان کے یہ جملے بازی، لعنتیں ڈالنا، تانے دینا، اور تیسری خرابی کیا ہے؟ خاوند کی ناشکری۔ جب خاوند کی ناشکری جہنم میں جانے کا باعث بن سکتی ہے تو رب کی ناشکری کتنا کو فائدہ دے گی، کہاں پہنچائے گی؟ کیونکہ یہ بدتمیزی والا وہ رویہ ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ ہم دوبارہ وہاں چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور کچن کی یہ کیفیت ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے جس وقت آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں، 9 گھر تھے آپ کے، اس وقت بھی میں نے دیکھا کئی دفعہ 9 گھروں میں کل ملا کے ایک سا، ایک محدود سا پیمانہ ہے، کہتے ہیں نہ اناج ہوتا تھا نہ کھجور ہوتی تھی۔ یہ موقع تو کئی دفعہ ملے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ جو مہمان کی توازے کی گئی چراغ بجھا کے، تو اس مہمان کو کھلانے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر چیک کیے، اور گھر تو مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھے، کون سے کو بڑی بڑی دور تھے۔ کسی گھر میں کچھ کھانے کے لیے جب میسر نہیں آیا تب آپ نے کہا ہے کوئی اس کو اپنے گھر لے جائے اور اس کی مہمان نوازی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی یہ جزا دے گا۔ اپنے 9 گھروں میں بھی کسی مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ موجود۔ اب یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ ذمہ داری، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں جس لیول پر اللہ سے ڈرنے والا، حقوق دینے والا، فرائض پورے کرنے والا اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ مگر کبھی سوچا یہ چیزیں کیا تھیں؟ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک اور بات ہمیں سمجھائی۔ آپ نے فرمایا جس نے دنیا کو اپنی فکر بنا لیا، دنیا کو اپنی فکر بنا لیا، لفظ ہمہ کے ہیں، ہم ایسی ٹینشن کو کہتے ہیں یہ عربی کے اندر جو ایڈوانس لگ جائے۔ مثلا بندہ بیمار ہوا ہے، ابھی فوت نہیں ہوا تو آپ کو لگتا ہے انہیں مر جانا ہے، یہ جو ابھی مرا نہیں ہے، مرنے کی پریشانی ہے، اس ایڈوانس قسم کی پریشانی کو عربی میں ہم کہتے ہیں۔ جب بندہ مر جائے گا پھر جو پریشانی ہوگی اس کو عربی میں غم کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دنیا کو اپنا ہم بنا لیا، ایڈوانس ٹینشن بنا لی، آپ فرماتے ہیں یہ دنیا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان معلق کر دی جائے گی۔ جس طرح مکھی بعض اوقات بیٹھتی ہے نا یہاں پیشانی پر، تو بندہ آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہے کہ یہ کیا مصیبت بیٹھ گئی ہے۔ ہر وقت جب وہ نظریں اٹھائے گا اس کو دنیا 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 نظر آئے گی۔ اور آپ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ایسا بندہ جو دنیا کو اپنی ایڈوانس ٹینشن بنا لے، اس کو ہم بنا لے، اس میں الجھ جائے، اس میں غرق ہونے کی کوشش کرے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، سمیٹتا نہیں، کام بکھر جاتے ہیں، اور اس کو رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ اور جس نے آخرت کو اپنا غم ہم بنا لیا، جس نے آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیا، آخرت کی فکر اس نے لے لی، آخرت کے ساتھ وہ جڑ گیا۔ ایک ہے دنیا کو ٹینشن بنانے والا اور پریشان ہو جانے والا، ایک ہے آخرت کو ٹینشن بنانے والا اور پریشان ہو جانے والا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے آخرت کو اپنی پریشانی بنا لیا، ایشو بنا لیا، مسئلہ بنا لیا، اور اس کے حل کے لیے کوشش شروع کر دی،
اللہ کے نبی نے بڑے خوبصورت الفاظ بیان کیے کہ اللہ اس کے مسائل کو سمیٹ دے گا اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں پہنچے گی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں یہ بات اپنے تمام ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مزدور نہیں ہیں، جو مشین پر کھڑے ہو کے نہیں کماتے، جن کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ ٹیلی فون پر اپنی فیکٹریوں کو وقت دے کے مینج کر سکتے ہیں. کیا ہے انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہم نہیں دیکھتے؟ ان کے مالک پاکستان میں ہم نے کبھی اخباروں میں بھی نہیں دیکھے. ہزاروں برانچیز ان کی درجنوں ملکوں کے اندر نہیں چل رہی. کیا ان کو کوئی بندہ ایماندار نہیں ملا؟ کیا ہر برانچ پر ان کا بیٹا بیٹھا ہے؟ نہیں، ایک مینجمنٹ ہے. دنیا کے سینکڑوں ملکوں میں ہزاروں شاخیں کھول کے بیٹھے ہیں اور ہم لوگ ایک دو پوائنٹ چلانا ہوتا ہے اور ہماری سوچ یہ کہ جی میں نہ ہوا اے مینوں لگدا لینڈر ہی ڈگ جانا. یہ ہماری خام خیالی ہے. ہم اگر اپنے نبی کو دیکھیں، ہمارے نبی نے گھروں کے اندر مال جمع کرنا، ہر وقت اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ہر وقت اس فکر میں غرق رہنا، یہ رویہ ہمارے اس نبی نے نہیں دیا جو سب سے زیادہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے والا ہے. اس نبی کی ایک ہی فکر تھی کہ دنیا میں اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کا پیغام پہنچ جائے، ڈور ٹو ڈور جا کے میں نبی کا پیغام سناؤں. یہ میری ذمہ داری بنتی ہے، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے نبی کے طریقے پر چل کے میں انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ کروں، میں معاشروں کے لیے کچھ کروں، ان کی تربیت کے لیے وقت دوں. اگر آج فیکٹریوں کے مالک، اداروں کے مالک، کمپنیوں کے مالک وہ تھوڑا وقت نکال کے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے کام کے لیے چل کے کسی کے پاس چلے جائیں، اللہ کی قسم یہ گھنٹہ 2 گھنٹے میں پیچھے کوئی فیکٹری تباہ نہیں ہونے لگی. ہم پکنک پہ جائیں تو ہفتے گزار دیں، ہم دوستوں میں بیٹھے تو گھنٹے گزار دیں، اور جب کہا جائے اللہ کے دین کو وقت دے دو تو پھر لگتا ہے کہ میں دھیان ادھر کرنا، پیچھے سب کو ڈگ جانا. یہ ہمارے رویے درست نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ ہمارے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ دنیا ضرورت کے مطابق اور باقی دھیان اپنا آخرت پر رکھا جائے. یہ ہے اصل مینجمنٹ. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں کے شیڈول سے 3 پوائنٹ نکالیں کہ ہمارا کام یا تو کمائی کرنا ہے، یا کھانا پینا ہے، یا پھر سو جانا ہے، اور اگر کوئی وقت بچے تو پھر ہم نے انٹرٹینمنٹ کے لیے ادھر ادھر چلے جانا ہے. باقی ہمارے ذمہ اللہ کی طرف سے کوئی کام نہیں. یہ 5 وقت کی نماز ایک سرگرمی ہے. سالانہ حج یا روزے یہ سنگل کام ہے. صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے اس طرح زندگی نہیں گزاری جس طرح ہم اس دنیا کے اندر الجھ گئے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے دین کی دعوت کے لیے چل کے جانا کہیں ہماری انا مسئلہ ہے، کہیں خام خواہ کا شیڈیول مسئلہ ہے، کہیں ہمارے مسئلے خود ساختہ ٹینشن کی وجہ سے ہمیں الجھا دیتے ہیں. یہ ہمارا درست شیڈیول نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اپنے دین کی مدد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. کہا کونو انصار اللہ، لوگوں تمہیں اللہ آرڈر دے رہا ہے اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اور اللہ کے نبی نے پوری کوشش کر کے سب سے زیادہ اپنا وقت دیا ہے، اور وقت سے قیمتی اس دنیا میں کوئی چیز نہیں. صحابہ کو دیکھیں. صحابی کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک غزوہ میں بھیجا. 300 بندہ ہے، 300 بندہ، اور ہمارے پاس کھجوروں کا ایک بیگ ہے. 300 بندہ، کھجوروں کا ایک تھیلا. ہر بندے کو روزانہ 1 کھجور ملتی ہے، اور ہم سفر کر رہے ہیں، اور وہ تھیلا ختم ہو نہیں تھا. اور حالات کون سے آگے؟ کہتے ہیں ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کے ساتھ، کمانوں کے ساتھ ہم درختوں کے پتے جھاڑتے، اور درخت بھی کانٹوں والے. جنہوں نے سعودی عرب کے سفر کیا ان کو پتا ہے کتنے خوبصورت درخت ہیں ادھر، کانٹوں والی جھاڑیاں اور کانٹوں والے درخت. کہتے ہیں ہم نے کیکر کے، ببول کے ان کے پتے توڑ کے لاٹھیوں سے نیچے گرا گرا کے وہ کھائے، حتیٰ کہ ہماری باچھیں زخمی ہو گئی، مسوڑے زخمی ہو گئے. یہ وقت ہم نے دیکھا. اور پھر چلتے چلتے جب ہماری بس ہوتی نظر آ رہی ہے تو ہم نے سمندر کے ساحل پر ایک بہت بڑا جانور دیکھا. اس کو عنبر کہتے ہیں. صحابہ نے کہا اس کو عنبر کہتے ہیں.
کہتے ہیں ہم گئے, ہم نے کہا یہ تو بھائی لگتا ہے کوئی مری ہوئی مچھلی ہے, کیونکہ جانور ہی بہت بڑا تھا, پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو کہتے ہیں بہرحال ہم نے کہا بھائی ہم تو سفر میں بھی ہیں, بھوک سے ہماری حالت دیکھو, تو حلال ہی ہوگا ہمارے لیے, ہم کھائیں اور کیا کریں. کہتے ہیں ہم نے کھانا شروع کیا, 300 لوگ تھے, 18 دن تک ہم اس جانور سے یعنی مچھلی سے گوشت کھاتے رہے. اور پھر ہم نے جب دیکھا نا کہ یہ بہت بڑی ہے, تو بندہ جب ریلیکس ہوتا ہے تو پھر وہ عجیب و غریب تجربے بھی کرتا ہے. کہتے ہیں جو اس کی آنکھ کا حلقہ تھا نا, آنکھ جس کا آپ کہتے ہیں جہدے وچ ڈیلا رکھیا سی, کہتے ہیں ہم اس جگہ میں 13 بندے بیٹھے, 13 بندے بیٹھے, ابھی بھی جگہ باقی تھی, اتنی بڑی اس کی آنکھ کا حلقہ تھا. پھر کہتے ہیں جو اس کی پسلیاں تھیں, اس کے کانٹے کہہ لیں, پسلیاں کہہ لیں, کہتے ہیں ہم نے اپنے میں سے سب سے بڑا بندہ لیا جو سب سے بڑے قد کا مالک تھا, پھر اس کو اونٹ پر بٹھایا اور اس کو کوئی اور چیز دی اور کہا اس کے نیچے سے گزرو اور اوپر لگا کے دیکھو کیا یہ جو آپ کے پاس چیز ہے یہ اس کی پسلی کو چھوتی ہے. کہتے ہیں اونٹ پر بھی بیٹھے, بندہ بھی بڑا لمبا تھا, چیز بھی ہاتھ میں پکڑی, لیکن اس کا حلقہ اتنا اونچا اور بلند تھا, جس کی آنکھ میں 13 بندے بیٹھ رہے ہیں اور جگہ باقی ہے, تو وہ کیا سائز ہوگا. کہتے ہیں بہرحال ہم نے پھر وہاں سے کچھ گوشت خشک کر کے ہم جب واپس آئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور ساری بات سنائی. آپ نے کہا وہ جنت کی مہمانی تھی جو اللہ نے تمہارے لیے پیش کی, لیکن اس مہمانی تک پہنچنے سے پہلے ایک بندہ ایک کھجور 24 گھنٹے پیریڈ. ایک اور جگہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگ آج ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, نئے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں وہ بندہ ہوں جس نے اسلام کی طرف سے پہلا تیر کافروں پر فائر کیا تھا, میں پہلا بندہ ہوں. اور ہم نے ایسے ایسے حالات دیکھے ہیں. ہم ایک سفر میں تھے تو ایک بندے کو ایک کھجور ملتی تھی, وہاں پر بھی کہتے ہیں ہم پتے توڑ توڑ کے کھاتے تھے. کہتے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ ایک دن تو یہ کیفیت بن گئی کہ ایک بندے کو کھجور نہیں ملی تھی, ہم 2 بندے اس کے کندھوں کے نیچے اپنے کندھے دے کے, بازوؤں کے نیچے اپنے کندھے دے کے, سہارا دے کے اٹھا کے اس کو لے کے گئے, اور 2 بندے گواہی پیش کر رہے ہیں یارو جڑی ایک ایک کھجور سارے نو ملی ہے نا, اے بندہ رہ گیا, اسی 2 بندے گواہی دینے ہاں اینو او کلی کھجور نہیں ملی, تسی مہربانی کر کے اے دے حصے دی کھجور اینو دے دو. ساتھ وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جب دینے والا مان گیا تو پھر اس بندے نے خود اٹھ کے کھجور وصول کی. 2 بندے سفارش کر رہے ہیں, سنگل بندے کو سہارا دے کے لے کے آ رہے ہیں, اور بیٹھنا نہیں ہے, جہاد کا سفر ہے, اور کھانے کے لیے ایک کھجور ہے. یہ کام ان لوگوں نے کیے تھے, تب جا کے اللہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تم نے قربانیاں دے دے کے مجھے راضی کر دیا ہے, میں بھی تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تمہیں بھی راضی کر دوں گا. ہمارے تو اس معاشی جنڈے کی جان ہی نہیں چھوٹ رہی, ہم تو مستقبل کی فکر میں حلقان ہوئے جاتے ہیں. ابھی بچی پیدا ہوئی ہے, مائیں جہیز جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں, بچہ پیدا شروع ہوا ہے, ماشاءاللہ یہ ابھی کہنے کہ اللہ تعالیٰ کرے کسی کا دنیا میں آ گیا, کسی کا بھی آنے والا ہے, یہ ڈاکٹر بھی پہلے ہی بن جاتا ہے, انجینئر بھی پہلے ہی بن جاتا ہے, سیاستدان بھی پہلے ہی بن جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم اس کو بنا دیتے ہیں. نہیں بناتے تو اللہ کا بندہ بنانے کا پلان نہیں بناتے, یہ ہمارے منصوبوں میں ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا پھر نقصان یہ نکلتا ہے, پھر دنیا کے بندے تو بڑے ملتے ہیں, پھر رب کے بندے کم ملتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہم اللہ کے نبی کی معیشت کو پڑھیں, ہم صحابہ کی معیشت کو پڑھیں. اول تو ہوتا نہیں تھا, ہوتا تھا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے, یہ ان کے رویے تھے. ہمارے پاس ہو تب بھی مر گئے, اور نہ ہو پھر تو بالکل ہی مر گئے. یہ رویے میرے محترم بھائیوں کسی طرح بھی نہ اللہ نے پسند کیے, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیے ہیں. ہمیں اپنے سٹیٹس کو سمجھنا چاہیے, اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ابھی ڈان اخبار کی ایک رپورٹ آئی ہے 10 دن پہلے, غریب ملک ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, بندے بھوک سے مر رہے ہیں, ہسپتال فاقے والے لوگوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, ڈان اخبار میں یہ نہیں ہے. کیا تھا ڈان اخبار میں؟ ٹرک پچھلے 5 ماہ میں ان کی جو فروخت بڑھی ہے وہ 82%, 5 مہینے میں ماضی کے مقابلے میں 82% ٹرک زیادہ فروخت ہوئے ہیں, اور غریب ملک میں 62% کاریں
5 مہینوں میں 62% کاریں ماضی کے مقابلے میں زیادہ فروخت ہوئی ہیں، کیونکہ ملک بڑا غریب ہے، سڑکوں نے الحمدللہ جواب دے دیا، آئے دن ہمارا چوک فلاپ بند رہتا ہے، ٹریفک 2-4 گاڑیوں کی وجہ سے بلاک نہیں ہوتی ہے، صرف مرمتوں کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ ہم اپنا ماضی دیکھیں، اس وقت اپنے حالات دیکھیں، ہم اپنے کل کے معاشی لیول کو دیکھیں، آج کے معاشی لیول کو دیکھیں۔ کیا کل جن کے پاس سائیکل نہیں ہوا کرتی تھی آج وہ کاروں کے مالک نہیں ہیں؟ مگر رونا ہی نہیں ختم ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بے شمار مواقعوں پر یہ چیزیں ملیں، صحابہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، ان کے پاس ایک سوٹ ہے، ہمارے کپڑے سنبھالنے کے لیے ہماری الماریاں ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہیں، راڈ ٹیڑے ہو گئی ہیں، گٹھڑیاں باندھی ہوئی ہیں، نہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، نہ ہمیں کوئی پسند آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہینگروں کے ہینگر لٹکے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی پہننے والا کپڑا ہمیں پسند نہیں آتا، نہ بیگموں کو آتا ہے، نہ جناب خامدوں کو آتا ہے، میک اپ ختم نہیں ہوتے، شوٹنگ کا ماحول بنایا ہوا ہے، اور گھروں کے اندر ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ جب گھر شفٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اے غریباں دا گھر ہے، 1.5 ٹرک سامان نکلیا، ماشاءاللہ اتو کی مٹی کٹھی کر کے لے گئے۔ ساری عمر چیونٹیوں کی طرح جمع کریں اور روتے رہیں، یہ نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیے، صحابہ کا ماحول دیکھیے، پھر اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں دیکھیے، اپنا ماضی دیکھیے، اور اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے لیے موجود لمحے، موجود وقت، موجودہ صحت، موجودہ سہولت اور نعمت، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کل کیا نہیں ہے، کیا ہوگا، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ یہ بڑی شرم کی بات ہوتی ہے کہ بندہ سامنے نعمت رکھ کے پھر کہے وہ جو اس کے پاس ہے نا، زندگی تو اس کی ہے، ہماری کیا زندگی ہے۔ واقعی تیرے جیسے بدبخت کی کوئی زندگی نہیں ہے، سامنے چیز پڑی ہے، اس کو انجوائے نہیں کر رہا، اس پر شکر نہیں کر رہا، جو کسی کے پاس ہے اس مصیبت میں غرق ہے۔ ایسا بندہ خوش نہیں رہ سکتا۔ اب یہ فیصلے ہم نے کرنے ہیں کہ شاعروں کی طرح اداس رہنا ہے یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے سے نیچے دیکھ کے شکر ادا کرنا ہے اور قناعت کرنی ہے کہ میرے رب تو نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے۔ ایک صحابی کو آ کے ایک بندہ پوچھنے لگا کیا ہمارا شمار فقراء المہاجرین میں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے فقراء المہاجرین امیر لوگوں سے 500 سال پہلے اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ اللہ سب کو جنتوں کا مالک بنائے۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے اموال دیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے غریبوں سے آگے گزر جاتے ہیں۔ اللہ نے اس مال کو فضل قرار دیا ہے، جو بندے کو اللہ کے قریب کرے، اور جو مال بندے کو اللہ سے دور کرے اہل علم نے اس کو فتنہ قرار دیا ہے، کیونکہ مال کو فضل بھی کہا گیا، فتنہ بھی کہا گیا۔ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ فضل لیتے ہیں، اور جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں وہ فتنے کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو بندہ پوچھ رہا ہے صحابی سے کہ کیا میرا شمار فقراء المہاجرین میں ہوتا ہے؟ تو وہ پوچھتا ہے، صحابی کہتا ہے تیرے پاس تیری بیوی ہے؟ کہتا ہے بیوی تو ہے۔ صحابی کہتا ہے کیا تیرے پاس تیرا مکان ہے؟ کہتا ہے مکان بھی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میرے پاس تو سواری اور خادم بھی ہے۔ یہ 4 چیزیں، ایک خادم جو اس دور میں بڑے لوگوں کے پاس تھا، مکان، سواری اور بیوی۔ اور صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے فقراء المہاجرین، اور تیرا شمار تو سلاطین میں ہے، بادشاہوں میں ہے۔ یہ تو بادشاہوں والا لیول ہے زندگی کا جو تو استعمال کر رہا ہے، اور پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ میرا شمار فقراء المہاجرین میں ہوئے، تیرا شمار تو بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ 4 چیزیں تو شاید کچھ نہیں۔ آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں، کیا قارون بھی اگر ہوتا اے سی کا تصور کر سکتا تھا؟ فریج کا تصور کر سکتا تھا؟ ہوائی جہازوں کے تصور ہو سکتے تھے؟ کیا کچھ نہیں اللہ نے ہمیں دے دیا، اور کیا ہم نے لینا ہے؟ اللہ سے ڈر کے ہم اپنے سے نیچے دیکھیں، جو موجود ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو وقت ہے اس کا درست استعمال کریں، زندگی کو یہاں سے شروع کریں۔ ناشکری والی بدتمیزی یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وہاں پر پھر کہنا چاہوں گا کہ یہ بات جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر کا چکر لگایا، پہلی بیوی کو پوچھا کہا بتاؤ کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ اس عورت نے شکوے شروع کر دیے، یہ نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا، فلاں نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا جب اسماعیل آئیں گے نا تو ان کو کہنا کوئی بزرگ آئے تھے، سلام کہہ رہے تھے،
سعد کہہ رہے تھے اپنی چوکھٹ تبدیل کر لینا، اپنی چگاٹھ تبدیل کر لینا۔ تو وہ واپس جب گھر آئے اسماعیل علیہ السلام تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کوئی شاید آیا ہے۔ کہتے ہیں ہاں آئے تھے ایک بزرگ، ساتھ پیغام دے کے گیا کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لینا۔ سبحان اللہ، نشکر بندے بیوقوف بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا ایک جگہ قرآن مجید میں کہ جہنمی کیا کہیں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہائے کاش اگر ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا، عقل سے، تو پھر آج ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اب جب دوسری دفعہ نکاح ہوا ہے، اگلی بیوی آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے تو پوچھا، بیٹا گھر نہیں تھا، کہا بہو کو سناؤ بیٹی کیا حال احوال؟ کہتی ہیں حال مزے کے ہیں، خامد میرا شکار کرتا ہے، گوشت کھاتے ہیں، یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے۔ اس نے تو لسٹ ہی جناب بڑی زبردست پیش کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹی جب اسماعیل آئیں تو ان کو کہنا اس طرح بزرگ آئے تھے، سلام کہتے تھے، ساتھ کہتے تھے اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو الگ نہیں کرنا۔ کیوں؟ نہ شکرہ بندہ اللہ کی ناراضگی کو گھر میں کھینچ کے لے کے آتا ہے، اور شکر گزار بندہ رب کی نعمتوں کو لے کے آتا ہے۔ جو فرد آپ کے گھر میں نعمتیں لانے کا باعث بنے گا، ہر بندہ اس سے محبت کرے گا، اور جو پہلی نعمتوں کا بھی بیڑا گرک کرنے کا باعث بنے گا اس سے کبھی محبت نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ ضروری ہے ہم اس بدتمیزی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے کہ جو پاس ہے اس پر شکر ادا نہ کیا جائے، اور جو ہے ہی نہیں، جو مستقبل میں کبھی اس کی باتیں تھی، اس پر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔